अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाजरीन, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जिस बहन में अगर 6 बातें पाई जाती हो, ठीक है, जिस हमारी माँ बहनों में अगर 6 बातें पाई जाती हो तो वो औरत जो है सीधा जहन्नम में जाएगी। जी हाँ मेरे भाई और मेरी बहनों, गुजारिश करता हूं कि वीडियो को पूरा एंड तक देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और शेयर इस वजह से करें ताकि ये वीडियो अगर कोई सुने और हमारी बहनें इस बात पर अमल कर ले तो इंशाअल्लाह अमल करने की बुनियाद पर अल्लाह ताला उस औरत को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। औरत के अंदर अगर 6 बातें पाई जा रही हो तो डायरेक्ट वो औरत क्या होगी? डायरेक्ट वो औरत जहन्नमी होगी। एक तो होता है कि सीधा जन्नत मिलेगा, जन्नत में जाएगी, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं, डायरेक्ट वो जहन्नम में जाएगी। अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात खुदा से मिलने गए तो जन्नत को भी देखा, जहन्नम को भी देखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैंने जहन्नम को देखा तो सबसे ज्यादा जहन्नम में जो जल रही थी वो औरत थी। कोई सर के बल जहन्नम में जा रही है, कोई फरिश्ते जो है औरत के जो है सर को कुचल रहा है, कोई जबान को काट रहा। इस तरीके से जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज्यादा जहन्नम में हमने औरत को देखा। अल्लाहु अकबर। तो जरा मेरी बहनों सोचें कि जहन्नम में हम क्यों जलें? अगर हम दुनिया में रहकर अच्छे काम करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको जन्नत जरूर मिलेगी, ठीक है। और मैं सिर्फ औरतों के मुखालिफ नहीं हूं, हमारे इस्लामी भाई भी अगर कुछ गलत काम करते हैं तो उसके लिए भी सीधा जहन्नम का दरवाजा खुला हुआ है, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में औरत के बारे में बताने वाला हूं, हमारी माँ बहनों के बारे में बताने वाला हूं। और ये गुनाह जो औरत कर रही है तो ये सबसे बड़ा गुनाह कर रही है और ये ऐसा गुनाह है कि सीधा जहन्नम में ले जाने वाला गुनाह है। तो 6 बातें आप तक मैं शेयर कर रहा हूं। गुजारिश करता हूं वीडियो को पूरा एंड तक देखें और वीडियो जो है शेयर करें। और 6 बातें कौन कौन से हैं वो सुन लीजिए। अगर ये 6 बातों में से एक भी बातें अगर आप में पाई जा रही है तो इसको दूर करने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह आपको जन्नत मिल जाएगी। सबसे पहली बात सुन लीजिए। सबसे पहली बात यह है कि औरत के अंदर जो सबसे पहली बात पाई जाती है वो है बेपर्दगी। जी हां, बेपर्दगी। आज बाजारों में, मार्केट में औरत को देखिए बेपर्दगी घूम रही है। उसके चेहरे पर निकाब नहीं है, उसका सीना इस तरीके से खुला हुआ है कि गैर मर्द उसकी तरफ देख रहे हैं। और आज के वक्त में, आज के दौर में ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि हमारी माँ बहनों का जो निकाब होता है ना, शरीर से इतना चिपका हुआ निकाब आज पहन रही है कि पूरे शरीर जो है निकाब से बाहर भी दिखाई दे रहा है। इस तरीके का हो गया निकाब। तो मैं उन बहनों से भी गुजारिश करता हूं कि ऐसा निकाब ना पहने कि जिससे कि आपके शरीर का अंक अंक दिखाई देता हो, ठीक है। और बेपर्दगी से बचने की कोशिश कीजिए। और बेपर्दगी अगर आप कर रहे हैं तो इनसे जो है दूर रहने की कोशिश कीजिए। बेपर्दगी जो है आप बाजारों में, मार्केटों में मत फिरिए। घरों के अंदर भी अगर आप रहें तो आप अपने सर पर दुपट्टा ओढ़ कर रहें, सर पर दुपट्टा डाल कर रहें। इससे क्या होगा, जब आप इस बात पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ये पहली बात थी जो मैंने आप तक शेयर की। अब आइए दूसरी बात। दूसरी बात यह है कि औरतों में खास करके ये पाई जाती है कि औरतें जो हैं लोगों की चुगलियां ज्यादा करती हैं। जी हां, लोगों की चुगलियां। अगर औरत कोई बात सुन ले तो जब तक वो औरत दूसरी औरत को नहीं बताएगी तो उसके पेट का खाना हजम नहीं होता है। और फिर वो दूसरी से तीसरी को बताएगी, तीसरी से चौथी को बताएगी, चौथी से पांचवी को बताएगी। इसी तरीके से पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में जो है वो बात फैल जाती है।
یہ پھیلاتا کون ہے؟ زیادہ تر جو ہے ہماری ماں بہنیں عورتیں یہ کام کرتی ہے کہ ایک بات سن لیا اب وہ لوگوں تک پھیلانا شروع کر دیں گی. تو یہ کیا ہے؟ یہ غیبت ہے. یہ کیا ہے؟ چگلی ہے. اور غیبت کرنا، چگلی کرنا جہنم میں اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے گا کہ اس کی زبان کو کاٹ کر جو ہے اس کی زبان کو لٹکا دیا جائے گا. جی ہاں، ہماری ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر دوسری باتیں آپ میں پائی جا رہی ہے، اگر کسی کی غیبت آپ کرتے ہیں تو اس سے بچنے کی کوشش کیجیے. اگر دنیا میں اگر آپ نے اس بات سے بچ گئے تو انشاءاللہ آپ کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا. یعنی اپنی زبان کو پاک رکھیے، اپنی زبان کو صاف رکھیے اور کسی کی غیبت نہیں کیجیے، کسی کی چگلی نہیں کیجیے. اگر آپ کسی کی بات کو سن بھی لیتے ہیں تو اپنے تک ہی رکھ لیجیے، اسی میں کامیابی ہے. اب آئیے تیسری بات کی طرف ہم چلتے ہیں. 2 بات ہم نے آپ کو بتایا، تیسری بات سن لیجیے. تیسری بات یہ ہے کہ ہماری بہنیں ناجائز تعلقات آج کے ٹائم میں کر رکھی ہے. ناجائز تعلقات مطلب اس کا کہ اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے، آپ کا شوہر آپ کے پاس موجود ہے، پھر بھی آپ غیروں سے ناجائز تعلقات کر کے رکھیں، غیروں کو بلاتے ہیں، غیروں سے باتیں کرتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ ناجائز تعلقات اگر آپ دنیا میں کر رہے ہیں تو آپ کو جہنم میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. اس لیے خدا کے واسطے ناجائز تعلقات کو بند کر دیجیے. اور ہم یہ بات شادی شدہ عورتوں سے بھی کہتے ہیں اور کنواری ہماری بہنیں جو ہیں ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے ناجائز تعلقات کو ختم کیجئے. اگر آپ کی شادی ہونے والی ہے، آج کل دیکھا کیا جاتا ہے کہ شادی کسی سے منگنی ہو گئی، شادی ابھی ہوئی نہیں ہے، نکاح ہوا نہیں ہے، صرف منگنی ہو گئی تو پھر جو ہے اس مرد سے، اس لڑکے سے بات کرنا شروع کر دیتی. اور یہ ناجائز تعلقات ہے، سمجھ لیجئے، کیونکہ آپ کا ابھی اس سے نکاح نہیں ہوا ہے. اور جب تک آپ کا نکاح نہیں ہوتا ہے تو وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے، غیر مرد ہے. نکاح ہونے کے بعد آپ چاہے جتنا بات کریں، کوئی منع نہیں آپ کو. لیکن آپ کا نکاح ہوا نہیں، پھر بھی آپ جو ہے دن رات موبائل میں لگے رہتے ہیں، آپ اپنی تصویر ان کو بھیجتے ہیں، اس کی تصویر آپ کے پاس میں آتا ہے، اور اللہ معاف کرے اتنی گندی گندی تصویریں آنے لگ جاتا ہے کہ شادی ہوئی نہیں ہے اور گندی گندی تصویر کھینچ کر جو ہے لڑکا لڑکی کو بھیج رہا ہے، لڑکی لڑکا کو بھیج رہا ہے. آج کل یہ ماحول چل گیا. تو میری بہنوں، شادی شدہ ہماری بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں اور کنواری بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس سے دور رہیں. ناجائز تعلقات دنیا میں اگر آپ نے بنا کے رکھا ہے تو آپ کو جہنم میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. جی ہاں، اب آئیے میں آپ کو چوتھی بات بتا دیتا ہوں. میں نے بتایا نا کہ 6 باتیں اگر عورت میں پائی جا رہی ہے تو اسے جہنم میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. تو چوتھی بات بھی آپ غور سے سن لیجیے. چوتھی بات یہ ہے کہ ہماری بہنیں پاکی اور ناپاکی کا خیال بہت کم رکھتی ہیں. جی ہاں، اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پاکی ناپاکی کا خیال ضرور رکھا کریں، کیونکہ عورت پورا مہینہ یعنی 1 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک یا 31 تاریخ تک جو ہے وہ پاک رہ نہیں سکتی، کیونکہ قدرت قانون ہے، اللہ کا قانون یہی ہے. اللہ نے اسی طریقے سے عورت کو بنایا ہے. حیض بھی آتا ہے، نفاس بھی آتا ہے، اور ماہواری وغیرہ کا جو خون ہوتا ہے وہ بھی آتا ہے. تو ہماری بہنیں اس چیز پر آج توجہ نہیں دیتی ہے کہ ہمیں کب پاکی حاصل کرنا ہے، کب پاکی حاصل نہیں کرنا ہے، ہمیں کب پاکی حاصل کرنا ہے، اور کس طریقے سے جو ہے ہمارا کپڑا پاک رہے گا، ہمارا بستر پاک رہے گا. آج اگر کسی ہماری بہن کو اگر چھوٹا سا بچہ اگر ہے، بچہ 6 مہینے کا ہو، سال بھر کا ہو، تو آج ہماری بہنوں میں یہ پائی جاتی ہے کہ اگر آپ کا چھوٹا سا بچہ ہے اور الٹی اگر کر دیا تو ہماری بہنیں کیا سوچتی ہے کہ ہم اس کو جو ہے کپڑے سے پوچھ لیں گے تو پاک ہو جائے گا. نہیں ہماری ماں بہنوں، اگر آپ کا 2 مہینے کا ہی بچہ کیوں نہ ہو، اگر وہ دودھ کا الٹی اگر وہ کر دیا ہے، آپ کے کپڑے پر لگ گیا ہے، تو وہ کپڑا ناپاک ہو گیا، آپ کو اس کو دھونا پڑے گا. تو پاکی اور ناپاکی کا بھی آپ خیال رکھیں. اگر پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھیں گے
اور یوں ہی آپ زندگی بسر کریں گے تو آپ کو جہنم میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اب آئیے پانچویں بات کی طرف چلتے ہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ ہماری بہنیں زبان درازی کرتی ہیں۔ جی ہاں، زبان درازی، اور اکثریت یہ پایا جاتا ہے کہ اپنے شوہر سے زیادہ زبان درازی کرتی ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر آپ اپنے شوہر سے زبان درازی کر رہے ہیں اور اسی حالت میں اگر آپ کا انتقال ہو گیا کہ آپ کا شوہر آپ سے راضی نہیں ہے، تو یاد رکھیے آپ کو جہنم میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ کا باپ، آپ کا بھائی، آپ کا ریلیشن کوئی روک نہیں سکتا ہے، ڈائریکٹ آپ جہنم میں جاؤ گے، کیونکہ آپ کے باپ سے، آپ کے بھائی سے بھی زیادہ حق آپ کے شوہر کا ہے۔ اس لیے شوہر کے سامنے آپ زبان درازی نہ کریں، محبت کے ساتھ پیش آئیں، انشاءاللہ آپ کو جنت میں جانے سے پھر کوئی روک نہیں سکے گا، اگر آپ محبت کرتے رہیں گے، محبت دکھاتے رہیں گے۔ اب آئیے آخری بات میں آپ تک شیئر کر دیتا ہوں کہ احسان جتانے والی عورت اگر وہ احسان جتاتی ہے، کسی کو کچھ دے کر احسان جتاتی ہے، تو یاد رکھیے پھر آپ کو جہنم میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ آپ اگر کسی کو کچھ دیتے ہیں تو احسان مت جتائیے، احسان جتائیں گے تو پھر اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اگر کسی کو کچھ دے دیے، دے کر بھول جائیں، اللہ کے لیے آپ نے دیا ہے تو پھر دے کر بھول جائیں۔ احسان جتائیں گے کہ ہم نے اس ٹائم اس کا فلاں کام کیا تھا اور میرے کام نہیں آیا، تو یہ احسان جتانا ہو گیا، ایسا نہیں کیجیے۔ تو یہ 6 باتیں تھی جو میں نے آپ تک شیئر کی۔ اب آپ سے میں گزارش کرتا ہوں ہماری ماں بہنوں، اگر یہ 6 باتوں میں سے ایک بات بھی اگر آپ کے اندر پائی جا رہی ہے تو ان کو دور کرنے کی کوشش کیجئے، اور نہیں کریں گے، دنیا میں ایسے آپ نے زندگی گزار دی تو جہنم میں جانے سے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ ان 6 باتوں میں سے اگر ساری باتوں پر آپ نے عمل کیا، یعنی سب کو دور کر دیا، تو انشاءاللہ آپ کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ تو گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور چینل میں نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔